ایک انسان کی زندگی میں ایک انسان کی زندگی میں فقہ کی بڑی اہمیت ہے، مسائل کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کو کب کس طریقے سے شریعت کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اس کو مسائل کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، فقہ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ادھر چند سالوں میں 50 100 سال 150 سالوں کے اندر میں ایک ایسی فضا بنی، ایک ایسا ماحول بنا کہ ہماری انسانی معاشرے پر فقہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ دوسرے علوم و فنون دب کر کے رہ گئے۔ اب اگر کوئی شخص دوسرے علوم و فنون کی اصطلاحات کی روشنی میں، دوسروں علوم و فنون کے قواعد، قانون، ضابطہ کی روشنی میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو سماج اسے اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لوگوں کا جو تأثر ہوتا ہے وہ بالکل اجنبی ہوتا ہے، عجیب سی نظروں سے، جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات کہتی ہے، کتنی بڑی غلط بات کہتی گئی ہے۔ فقہ کے مقابلے میں علم کلام اور علم کلام کی اصطلاحات کی روشنی میں گفتگو اجنبی سمجھی جانے لگی۔ دیکھیے ہمارے بنائے ہوئے اصطلاحات اور علم کلام کی اصطلاحات، علم کلام کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، متقدمین کی کتابیں، ان کی متقدمین کی کتابیں، وہاں واضح طور پہ یہ بات تحریر کی ہوئی ملتی ہے کہ جو شخص بھی اہل قبلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، دل سے ان اجزاء پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ اہل قبلہ ہے۔ اور اہل قبلہ کے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے تعلق سے جو ذمہ داریاں حقوق کے اعتبار سے عائد ہوتی ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں اہل قبلہ کے ہر فرد کو حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی تھی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، نہ خون بہانا، تکلیف دینا، مفہوم حدیث، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچائے، عزت نیلام کرے، رسوا کرے، دغا دے، دھوکہ دے، ناحق مارے، ناحق قتل کرے، اور اگر سلام کرے تو سلام کا جواب نہ دیا جائے، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کی جائے، کفن دفن میں شرکت نہ کی جائے، بیمار پڑے تو عیادت نہ کی جائے، ضرورت مند ہو تو حاجت روائی نہ کی جائے، یہ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایسے رویے سے، ایسے اخلاق سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے؟ اسلام کا اخلاقی نظام یہ ہے کہ بیمار پڑ جائے تو بیمار پرسی کے لیے جائے، انتقال کر جائے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، تو جنازے میں شریک ہو، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے تو حاجت روائی کی جائے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کی جائے۔ مسئلہ یہاں ہے کہ اہل قبلہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، مفہوم حدیث ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، وہ اللہ رسول کے امان میں ہے، ہمیں اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ رسول کے حفظ و امان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی انسانی جماعت میں اسے حفظ و امان فراہم کرنی چاہیے۔ اہل قبلہ، اب تھوڑی سی تفصیلات۔ اہل قبلہ ہر وہ شخص ہے جو دین کے ضروریات کا معتقد ہو، یعنی دین
جن چیزوں کے ماننے کا نام ہے بنیادی طور پہ کہ جن کے قبول کرنے سے ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ ضروریات دین ہیں، جسے بڑے واضح طور پہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر، اور حشر و نشر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ یہ جو 6 ارکان ایمان ہے، یہ ایمان مفصل کہلاتے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسلام کے اندر بنام مسلم جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، جتنے ٹکڑوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں الگ الگ ناموں پر، ان تمام کے یہاں جو چیزیں بنام اسلام مشترک ہے، جن کا ماننا ضروری ہے، وہ ضروریات دین ہیں۔ جیسے اللہ کا ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، اللہ ہی کا عبادت کا مستحق ہونا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی، پیغمبر اور آخری پیغمبر ہونا، قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق ہونا، تقدیر کہ جو کچھ بھی خیر و شر انسانی زندگی میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں، یہ سب من جانب اللہ ہیں، اور انسان مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، مستحق جنت کو جنت فراہم کی جائے گی اور مستحق نار کو نار میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کا عقیدہ، باس بعد الموت کا عقیدہ، یہ ہے ضروریات دین۔ تو جو شخص بھی ان کا مصدق ہے، ان کا اقرار کرنے والا ہے، اور ان میں سے کسی بھی امر ضروری دینی بدیہی کا کھلم کھلا انکار کرنے والا نہیں ہے، تو وہ سب کے سب اہل قبلہ ہے، چاہے انسانی یا مسلم جماعت کے اندر وہ جس نام سے بھی جانا جاتا ہو۔ اہل قبلہ وہ عقائد و نظریات، وہ اعمال جس کے لازم، ضروری اور جس کے ماننے پر تمام مسلمانوں کا خواہ سماجی سطح پہ وہ جس نام جس گروہ سے متعارف ہو، سب کا اتفاق ہو، ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پہ ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور جہاں امت کا اختلاف ہو جائے، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ظاہر سی بات ہے اختلاف وہیں پہ ہوگا جہاں قرآن اور سنت صراحت کے ساتھ بیان کرنے سے خاموش ہو، تعویل ہو رہی ہے، معنی مفاہیم ہو رہے ہیں، کھلم کھلا بیان نہیں کیا گیا ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینے کا حکم ڈائریکٹ ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کھلم کھلا۔ تو اس طرح کے عقائد، اس طرح کے اعمال جو تمام کے یہاں کھلم کھلا قرآن بیان کیے، کسی کا اختلاف نہیں۔ نماز 5 وقت ہے، کسی بھی کلمہ گو، کسی بھی اہل قبلہ کو اختلاف نہیں۔ روزہ رمضان کا فرض ہے، کسی بھی کلمہ گو کو اختلاف نہیں۔ زکوٰۃ اسلام میں مالدار کے اوپر لازم ہے، کسی بھی کلمہ گو کا اختلاف نہیں ہے۔ زندگی میں صاحب استطاعت ہونے کے بعد ایک مرتبہ حج کرنا لازم ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ ہے ضروریات دین۔ اور یہاں پر اگر اختلاف کسی کا ہو جائے تو پھر وہ خود بخود اسلام سے نکل جاتا ہے، اسے کسی کو نکالنے، کسی کی تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جہاں معاملہ یہ نہیں ہے اور اس کے نیچے کے اختلافات ہیں، وہ سارے اختلافات برداشت کیے جائیں گے، علمی سطح پہ اس کی گنجائش بھی ہوگی۔ ان اختلافات کی بنیاد پہ کوئی اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، اہل قبلہ سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور جب اہل قبلہ ہے تو اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے تعلق سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ تو انسانی جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اختلافات کم سے کم ہو اور مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو باقی رکھا جا سکے۔ اسلام کا بنیادی مقصد اہل قبلہ کہہ کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے۔
بدقسمتی سے فقہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہم اس اصطلاح کو بھول گئے. اہل قبلہ، اہل کلمہ، اہل قبلہ، اہل کلمہ، اس اصطلاح کو بھول گئے اور ہم نے نئے اصطلاحات ایجاد کیے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ٹٹولتے، ایک دوسرے کو ناپتے جانچتے چلتے پھرتے رہتے. ہمیں متقدمین کے اصولوں کے مطابق اپنے فقہی نظریات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اعتقادی نظریات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اور سماج میں بنام اسلام، بنام کلمہ، بنام مسلمان اجتماعیت، اتحاد، اپنائیت، یکجہتی قائم کرنے کی ضرورت ہے.